السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بہت ہی شاندار بیان ہے مولانا جلال الدین صاحب کا، بہت ہی زبردست بیان، اصلاحی بیان ہے، اصلاحی گفتگو ہے۔ آج کا جو ماحول ہے، اس ٹائم جو پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں، اور جو ہمارے اعمال کی کمزوری ہے، بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی زبردست انداز میں جو ہے گفتگو کی ہے۔ آپ حضرات ایک بار اس پوری آڈیو کو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ سب سے پہلے ہم سب مل کر ہمارے آقا دو جہاں کے مولا، مدنی تاجدار، شفیع روز شمار، محبوب پروردگار، احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمایا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان قدس اللہ سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے۔ عزیزان گرامی، ہم سب کمزور، ضعیف، ناتواں، ہم جیسے کمزور بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خوش نصیب بنایا ہے کہ نبیوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم سب کو امت ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، اور ہم سب کو رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر وقت اللہ والوں کا سایہ ہم پر قائم فرمایا ہے کہ بڑے بڑے اللہ والے، اللہ کے محبوب بندے ہماری رہبری کے لیے، انبیاء، اولیاء، ائمہ اکرام
محدثین، مفسرین، مجددین ہمارے درمیان تشریف لائے اور ہماری رہبری فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تنہا نہیں چھوڑا، ہم سب کو رہبر دیا ہے۔ کوئی آدمی اگر کہتا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا ہے کون حق پر ہے کون ناحق ہے، سب صحیح ہے، یہ اس کی بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، ہر زمانے میں رہبر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، پتہ چلتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کون حق پر ہے، سب اپنے کو صحیح کہتا ہے، سبھی علماء قرآن حدیث بتاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ نہیں، یہ غلط بات کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے۔ پتہ چلنا ہے، اگر تم کو پتہ نہیں چلتا ہے، لاؤ کسی بھی اہل سنت کے سامنے، کسی بھی فرقے کے، ایک نہیں 10 کو لاؤ، سامنے بٹھاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ لوگ بیوقوفی کیا کرتے ہیں کہ یہاں سن کے جاتے ہیں، پھر ادھر جا کے سنتے ہیں، تو تب تم کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ ترازو میں تولنا ہے کہ تو دونوں پلے میں تولنا چاہیے اور دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہیے۔ آپ سمجھو 10 کلو سامان تولنا ہے، آپ پہلے ایک ترازو میں ایک پلے میں 10 کلو سامان تولیں، پھر اس کو اتار کے رکھیں، پھر دوسرے پلے میں 10 کلو کا پتھر رکھیں، تو وزن ہوگا کیا اس کو؟ اگر وزن کرنا ہے دونوں کو ایک ساتھ تولو، تب پتہ چلے گا۔ آج تک کوئی مائیکلال بدعقیدہ، کوئی گمراہ فرقہ والا ہمارے علماء کے سامنے بیٹھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ ایسے آپ لوگ سوشل میڈیا پہ سنتے رہے ہوں گے، ہمارا بھی تقریر آپ سن رہے ہوں گے، بہت سارے جگہ بدعقیدہ لوگ چیلنج دیتے ہیں، کہتے ہیں لاؤ تمہارے عالم کو، لاؤ تمہارے عالم کے سامنے بیٹھیں گے، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو۔ ہمارے عوام کے سامنے اس طرح گمراہی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، جس طرح گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں، اسی طرح وہاں سے بدعقیدے ان کے بڑے بڑے ملا غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری شان ہے، یہ ہمارے مسلک اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بولو بالے میرے سرکاروں کے ہیں۔ ہم کتنا بھی کمزور ہیں، لیکن ہماری جو سرپرستی ہے، جن کے ہاتھوں میں ہماری باغ ڈور ہے، جو ہمارے نگہبان ہیں، ہمارے رہبر ہیں، وہ کمزور نہیں ہے۔ اس لیے شیطان نے جب کہا اللہ تعالیٰ سے، آدم علیہ السلام کی حسد کی وجہ سے جب شیطان کو راندائے درگاہ کر دیا گیا، مردود کر دیا گیا، تو شیطان نے کہا کہ میں ہر راستے پر بیٹھوں گا، ہر راستے سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن جہاں پر تیرے ولی ہوں گے، جہاں پر تیرے برگزیدہ بندے ہوں گے، جہاں پر تو رہبر بنا کے جن کو بھیجے گا وہ جہاں ہوں گے وہاں میں نہیں جاؤں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، شیطان نے خود اقرار کیا کہ اے پروردگار، تیرے بندوں کو تو میں اکیلا اکیلا گمراہ کر سکتا ہوں، لیکن تیرے بندے، تیرے عام بندے جب اللہ والوں کی صحبت میں ہوں گے، جب ولیوں کے صحبت میں ہوں گے، ولیوں کے بارگاہ میں ہوں گے، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے، ہمارا سامنا کسی باطل فرقہ نہیں کر سکتا۔ تو ہم کمزور ہیں، لیکن ہمارے رہبر کمزور نہیں ہے، ہمارے علماء کمزور نہیں ہے۔ ہمیشہ ہمت رکھے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہے۔ عزیزان گرامی، عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کیا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں، اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرو اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ڈر بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، ڈر کا لمٹ بھی ہوتا ہے۔ کوئی بندہ چوہے سے بھی ڈرتا ہے، سانپ سے بھی ڈرتا ہے، شیر سے بھی ڈرتا ہے، ہاتھی سے بھی ڈرتا ہے،
تو کیا چوہے سے جتنا ڈرتا ہے، سانپ سے جتنا ڈرتا ہے، ہاتھی سے اس طرح کا ڈرتا ہے کیا؟ شیر سے اس طرح کا ڈرتا ہے؟ کوئی آدمی سامنے والا دشمن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو تو اس حساب سے ڈرتا ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہو تو ڈرنے والا اس حساب سے ڈرتا ہے، کسی کے ہاتھ میں بندوق ہو تو ڈرنے والا اس حساب سے ڈرتا ہے۔ تو دنیا کی کسی پاور والے سے ڈرتا ہے بندہ، تو اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالی سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، ساری طاقت ساری قدرت شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ تو اللہ کو کیسا ڈرنا چاہیے؟ ہر ہمیشہ اللہ تعالی بندہ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کا ڈر ویسا رکھو جیسا اللہ کو ڈرنے کا حق ہے۔ قرآن پاک میں واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ بیان فرمایا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے کہ سب سے اچھا واقعہ، سب سے بہترین واقعہ، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، پورے قرآن میں سب سے بہترین واقعہ ہے۔ ہر لحاظ سے صبر کا واقعہ، ہمدردی کا واقعہ، معاف کرنے کا واقعہ، تقوی کا واقعہ، ہر لحاظ سے اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص، بہترین واقعہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس واقعہ کا پورا یوسف علیہ السلام کا واقعہ اگر بیان کرنے جاؤں تو کم سے کم 4-5 جمعہ لگے گا۔ تو اس میں ایک نقطہ میں بیان کرتا ہوں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ کا ایک پہلو بیان کرتا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا بدکاری کے لیے بہکانے کی کوشش کی، 7 کمرے 7 دروازے کے اندر یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، اور زلیخا تنہا تھی اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کے لیے دعوت دے رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اتنے میں زلیخا یوسف علیہ السلام کو بہکانے میں لگی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام بچنے کی کوشش کر رہے تھے، اتنے میں زلیخا کی نظر ایک مورتی پر پڑی، جس مورتی کو زلیخا پوجتی تھی، پوجا کرتی تھی۔ جب زلیخا کی نظر مورتی پر پڑی تو جو پیر پوچھنے کے لیے گھر میں کوئی چٹائی وغیرہ رہتا ہے، تھیلی بچھا ہوا کوئی سامان رکھا ہوا تھا، کوئی پھٹے پرانے کپڑا تھا، اس کپڑے کو زلیخا لے کر مورتی کو ڈھانک دیا، کہ زلیخا کو بھی یہ غیرت لگی کہ میں جس خدا کی میں پوجا کرتی ہوں اس خدا کے سامنے میں کیسا گناہ کر سکتی ہوں۔ تو اس مورتی کو زلیخا نے ڈھانک دی، چھپا دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے زلیخا، تو نے تو تیرے خدا کو ڈھانک دیا، لیکن میرے خدا، میرا پروردگار، میرا رب ذوالجلال جو سب کو دیکھتا ہے، اندھیری رات میں کالے پتھر کے اوپر کالی چیونٹی کو بھی پروردگار دیکھتا ہے اور اس کی قدموں کی آواز بھی سنتا ہے۔ تو نے تیرے خدا کو چھپا دیا ہے، تیرے خدا اگر کھلا بھی ہے تو دیکھ نہیں سکتا، پتھر کی مورتی ہے، لیکن میرا پروردگار اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، جب میں تنہا ہوتا ہوں تب بھی دیکھتا ہے، میں میرے خدا کو دکھا کر میں بھی گناہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بچنے کی کوشش کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا ہے۔ کہ جو بھی بندہ تقوی اختیار کرے گا، اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے، اس واقعہ سے بندہ کتنا بھی مجبور ہو، اگر اس کی نیت ہو کہ میں گناہ سے بچوں گا، میں خدا تعالیٰ کو ڈر کر زندگی گزاروں گا۔ لوگ کہتے ہیں تقوی اختیار کرنا آسان نہیں ہے،
بال سے باریک ہے، کوئی عمل نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہے۔ اس طرح کے عام آدمی جہالا دنیا دار لوگ بہانہ تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں دین پر چلنا آسان نہیں ہے۔ یہ آپ کی جھوٹ ہے۔ ان الدین یسر، دین پر چلنا آسان ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین پر چلنا آسان ہے۔ آپ کچھ جانتے نہیں، آپ کہتے ہو بہت مشکل ہے۔ دین اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا ہے۔ کوئی بچنا چاہے، یوسف علیہ السلام کے 7 دروازہ 7 تالا توڑ کر گناہ سے بچ کر حضرت یوسف علیہ السلام نکل گئے۔ تو کیا آپ گناہ سے نہیں بچ سکتے؟ آپ خدا کا تقوی اختیار نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں دین پر چلنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل مشکل نہیں ہے۔ دین پر چلنا آسان ہے، ہماری نیت ہونی چاہیے، ہمارا ارادہ ہونا چاہیے، تقوی اختیار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جتنا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی اتنا اختیار کرو، خدا کو اتنا ڈرو جتنا تمہارے پاس طاقت ہے۔ اللہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ دین پر چلنا مشکل ہے تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ قرآن خود فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو طاقت سے زیادہ بوجھ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ اللہ خود فرمائے تقوی اختیار کرو، اور آپ کہہ رہے تقوی اختیار کرنا آسان نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ کی بات کے خلاف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسان ہے، اور اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، نیکی کرنا اتنا آسان ہے کہ بندہ اگر آنکھ بند کر کے بھی مسجد کے اندر بیٹھے رہے، خاموش منہ بند کر کے بھی بیٹھے رہے، پھر بھی جب مسجد کے اندر آ کے بیٹھتا ہے نیکی کا لیمٹ، اس کا میٹر چالو ہو جاتا ہے، نیکی کا میٹر چالو ہو جاتا ہے۔ کوئی کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی نماز کے انتظار میں بیٹھے رہے، حدیث پاک میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں گویا کہ وہ نماز میں ہیں۔ کتنا آسان ہے۔ آنکھ بند کر کے بھی بیٹھے رہے پھر بھی ثواب کا میٹر چالو رہتا ہے۔ اگر آنکھ کھولا، ماں باپ کی طرف نظر اٹھا کر محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، کوئی بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے، ماں کو دیکھ رہا ہے، ایک بار دیکھ رہا ہے، ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ عالم دین کی طرف نظر کر کے دیکھتا ہے تو اس کے سینے پر بھی اللہ تعالیٰ علم کا نور عطا فرماتا ہے، کیونکہ علم سینہ سے سینہ کو پہنچتا ہے، الفاظ سے حروف نہیں پہنچتا ہے، کتاب سے نہیں ملتا۔ آج کتاب پڑھنے والے ہو گئے، ٹی وی میں علماء کو دیکھنے والے ہو گئے، لیکن اپنے محلے میں اگر کوئی بڑے عالم دین آ جائے، مسجد میں تقریر ہو تو مسجد میں آ کر بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے، مسجد میں بیٹھنے سے لوگ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ یہ جو آپ سامنے بیٹھے ہو، یہ آپ کے سینے میں، میرے سینے سے آپ کے سینے میں علم پہنچ رہا ہے، سینہ سے سینہ پہنچتا ہے، ٹی وی سے سینہ کو نہیں پہنچتا ہے، موبائل سے یوٹیوب سے سینہ کو علم نہیں پہنچتا ہے، علم سینہ سے سینہ کو پہنچتا ہے۔ اس لیے جب میرے سینے کے سامنے آپ بیٹھے ہو تو میرے سینے سے علم آپ کے سینے میں پہنچے گا۔ تو علماء کی صحبت میں، جلسے میں، مجلس میں بیٹھنے سے، اگر مجلس میں ایک مقبول بندہ، ایک ولی کامل اگر کسی مجلس میں ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے جہاں 40 مومن ہوتا ہے وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو اس لیے محفل میں بیٹھنے سے
جتنا زیادہ بیٹھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہے. جلدی اٹھ کر بھاگنے کی کوشش نہ کرے. جمعہ تو پڑھ کے ہی جانا ہے، لیکن جمعہ کے علاوہ کبھی اگر محفل ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، تو پروگرام میں جلدی جانے کی کوشش نہ کرے، زیادہ دیر آخر تک بیٹھنے کی کوشش کرے کہ آخر میں فرشتوں کا اعلان ہوتا ہے، انعام کا اعلان ہوتا ہے. فرشتے اعلان فرماتے ہیں قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم بالحسنات، کہ تمہاری گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیا ہے. اس لیے علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے علم حاصل ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں بیان کر رہا تھا کہ تقویٰ کہتے ہیں کسے؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا. اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے دور رہنا. اس کا مختصر تقویٰ کا میننگ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے دور رہنا ہے. ہم نے رمضان شریف ماشاء اللہ جوش و خروش کے ساتھ، جذبات کے ساتھ رمضان شریف کو روزہ بھی رکھا، عبادت بھی کی، اور رمضان ہوتے ہی مسجد خالی ہو گئی. یہ تو رمضان کا حق ادا نہیں ہوا. رمضان کا حق رمضان شریف میں ہی نہیں بلکہ رمضان کا حق سال بھر ادا کرنا ہے. خدا تعالیٰ نے مجھے رمضان شریف کی توفیق دی ہے، اس شکرانہ کے طور پر رمضان کے بعد بھی اپنی عبادات کو جاری رکھنا ہے. کیونکہ رمضان قبول ہوئی اس کی علامت کیا ہے؟ آپ نے روزہ رکھا، آپ نے تراویح پڑھی، قرآن شریف مکمل آپ نے سن لیا، اور رمضان کے روزہ اور تراویح کے علاوہ بھی دن بھر اپنے تلاوت کی، تسبیح، درود، استغفار آپ نے پڑھا. یہ ساری باتیں کب قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ آپ کو کوئی گارنٹی سرٹیفکیٹ ملی؟ لیکن ایک سرٹیفکیٹ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کی وجہ سے رمضان کی عبادت کر کے رمضان کے بعد اس کو عبادت کا شوق اس کے اندر موجود ہے، رمضان کے بعد بھی اس کے دل میں نماز کا شوق ہے، قرآن شریف سیکھنے کا شوق ہے، قرآن شریف پڑھنے کا اس کے اندر شوق موجود ہے، جذبہ برقرار ہے، تو رمضان کی عبادت اس کی قبول ہوئی. اور اگر اس نے رمضان ہوتے ہی بس برساتی مینڈک کی طرح رمضان میں مسجد بھر گئے اور رمضان ہوتے ہی مسجد سے غائب. آج فجر میں صرف 2 شخص نماز، میں اور صدر صاحب 2 لوگ نماز پڑھے. کتنی افسوس کی بات ہے، اتنی بڑی مسجد اور ماشاءاللہ اتنا بڑا محلہ، اور دور دراز سے بھی لوگ ماشاءاللہ جمعہ میں آتے ہیں. تو کتنی افسوس کی بات ہے. آپ بتائیے، اللہ کے پاس اس مسجد کی دعا بھی لگتی ہے، مسجد کی بد دعا بھی لگتی ہے. جو مسجد کو ویران کرے گا اس کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا. میرے عزیز، میرے دوستو، نماز کی پابندی کرے. آپ اگر رمضان شریف اتنی عبادت کرنے کے بعد، رمضان کے بعد آپ کے جذبہ ختم ہو گیا ہے، آپ کا ایمانی جوش ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو یہ ٹیمپرلی تقویٰ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تقویٰ پرماننٹ ہوتا ہے. اللہ کا ڈر و خوف، اللہ کی شان و عظمت کی وجہ سے بندہ ہمیشہ دل میں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے. جو رمضان کا مقصد، روزہ رکھنے کا مقصد تھا، تقویٰ اختیار کرے. روزہ کا اللہ تعالیٰ نے مقصد کیا فرمایا ہے؟ لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقویٰ والا بنو. روزہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کیا تھا کہ روزہ رکھ کر آپ تقویٰ والے بن جاتے. 30 دن روزہ رکھنے کے بعد آپ تقویٰ والا بنے، تو پھر آپ کا روزہ کہاں قبول ہوا؟
قبول آپ کی قبولیت کی گارنٹی یہی ہے کہ آپ روزہ رکھ کر تقوی والا بن جاتے، اللہ کو ڈرنے والا بن جاتے۔ اے پروردگار، روزہ رکھ کر میں نے حلال چیز سے بھی تیری وجہ سے بچ کے رہا، کھانا حلال تھا لیکن تیرا حکم میں نے مان لیا، پیاسا رہنے کے باوجود میں نے پانی نہیں پیا، دن بھر پیاسا رہا، تیری وجہ سے رہا، تیرے خوف کی وجہ سے رہا۔ میرے اندر تیرے خوف اور تقوی کا میں نے 1 مہینہ ٹریننگ لیا، اور ٹریننگ لینے کے بعد جب فوجی ٹریننگ لیتا ہے، فوجی کا سلیکٹ ہونے کے بعد 6 مہینہ 1 سال اس کا ٹریننگ دیا جاتا ہے، دوڑنے کا، بھاگنے کا، سامان اٹھانے کا، بوجھ اٹھانے کا، اور الٹا لٹک کے چلنے کا، دیوار کودنے کا، ہر طرح سے فوجی ٹریننگ لیتا ہے۔ صرف ٹریننگ لے کے ڈیوٹی ختم کہ ورکنگ بھی ضروری ہے۔ 6 مہینہ ٹریننگ لیتا ہے فوجی، 30 سال اس کی نوکری چلتی ہے، 30 سال وہ ڈیوٹی کرتا ہے، 25 سال 30 سال ڈیوٹی کرتا ہے۔ آپ ڈیوٹی نہیں، صرف ٹریننگ کر کے رمضان آپ تقویٰ کا ٹریننگ لے لیے ہو، کیسا اللہ کے حکم پر چلنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے کیسے بچنا ہے، 1 مہینہ آپ نے ٹریننگ لیا ہے۔ تو ابھی آپ اس ٹریننگ کو اس کو پریکٹیکل کرنا ہے۔ ابھی سال بھر آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے، قرآن شریف الحمدللہ کل سے مدرسہ چالو ہوگا۔ جتنے قرآن شریف پڑھنے کا شوق ہے ان تمام حضرات سے، بچے سے لے کر نوجوان بڑے، سب کو میں قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، جہاں بھی میں قرآن شریف پڑھتا ہوں تو لوگ جھومتے ہیں، اور لوگ شوقین، جو آدمی زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے نماز میں، وہ بھی کہتے ہیں حضرت آپ لمبی قرات سے نماز پڑھاؤ، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے میں اچھا لگتا ہے، آپ قرآن اچھا پڑھتے ہو۔ اگر میں قرآن اچھا پڑھتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے پاس پڑھے سب میرے جیسا قرآن پڑھنے والے بن جائے۔ اور الحمدللہ یہ عالم اتنا بڑا دل والا ہوتا ہے، دنیا میں کوئی ڈاکٹر ہو وہ سوچتا ہے کہ میرے محلے میں دوسرا ڈاکٹر نہ ہو، میری روزی کم ہو جائے گی۔ کوئی انجینئر ہو تو سوچتا ہے کہ اس ایریا میں دوسرا انجینئر نہ ہو۔ کوئی ایک سامان کا دکان ڈالتا ہے تو سوچتا ہے کہ دوسرا آدمی یہ دکان نہ ڈالے، کہ میرے دکان کی کمائی کم ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ لیکن عالم چاہتا ہے، حافظ قرآن چاہتا ہے کہ میرے جیسا سب حافظ بنے، میرے جیسا سب عالم بنے۔ یہ ہمارے ظرف ہے، یہ علماء کی شان ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں ہمارے ہر بچے قرآن پڑھنے والے بنے۔ میں نئے اس مسجد کا امام ہوں، میں چاہتا ہوں کہ 6 مہینے کے اندر بچے قرآن ہدیہ، بچوں کا جتنے بچے ہمارے پاس پڑھے سبھی بچوں کا 6 مہینے کے اندر قرآن شریف کا ہدیہ ہو جائے۔ اس لیے کون ہمارے بچے، یعنی ایک ٹائم بچوں کو بھی پڑھاؤں گا، ایک ٹائم نوجوانوں کو بھی پڑھاؤں گا۔ آپ ٹائم انشاءاللہ مغرب کے بعد بچوں کو پڑھاؤں گا، اور نوجوان بڑے لوگ ایک دم، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے میں نے ایک کلپ جاری کیا، 60 سال 65 سال کے بزرگ بھی ہمارے پاس قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کا کوئی عمر نہیں ہے۔ ماں کے گود سے لے کر لحد تک پڑھنے کا عمر ہے۔ اگر پڑھتے پڑھتے انتقال بھی ہو جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء کی صف میں اس کو شامل فرمائے گا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی، وقت ہے اب تھوڑا، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل، صحابہ کے مجمع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ حاضر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ کے فلانا صحابی کا تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہوگا، ان کی حیات تھوڑی دیر بچے ہیں، تھوڑا وقت ان کا بچا ہوا ہے۔ تو آج کل ایک غلط فہمی اور دور کر دیتا ہوں، لوگ کوئی اپنا رشتہ دار کوئی سخت بیمار ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 2-4 دن کا مہمان ہے، اچھا کھلا پلاؤ ان کو،
2-4 دن کے بعد دنیا سے جائے گا، ہم لاجواب ہو چکے ہیں، ہم اس کو علاج نہیں کر سکتے۔ تب ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، محبت میں مریض کو، پیشنٹ کو ہم بولتے نہیں، بولیں گے تو اور زیادہ ٹینشن میں ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو چھپاتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں، رہو آرام سے، ایسا بول دیتے ہیں، حالانکہ اس کو بولنے سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، موت کب آئے کوئی پتہ نہیں، موت کی کوئی خبر نہیں، اچانک آ جائے تو وہ مومن کی موت اچانک اس لیے نہیں آتی، مومن کو اللہ تعالیٰ بیماری دے کر دنیا سے لیتا ہے تاکہ بیمار ہونے کی وجہ سے مومن بیمار ہو کر تھوڑا اللہ کو یاد کرے، بیماری کی وجہ سے گناہ معاف ہو، توبہ استغفار کرے، اور آہستہ آہستہ مومن موت سے پہلے موت کی تیاری کر کے دنیا سے جائے۔ اس لیے مومن کو اچانک موت نہیں دیتا۔ اگر خبر دے دیا تو توبہ استغفار کر کے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم لوگ خیر خواہی نہیں کر رہے ہیں، اس سے ہمدردی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس بیمار سے ہم ظلم کر رہے ہیں اس پر کہ اس کی خبر ہم اس تک پہنچا دیں، اس کی ساری رپورٹ صحیح اس کی رپورٹ بتا دیں۔ لیکن رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ امت سے محبت کرنے والے تھے، 70 ماؤں سے زیادہ ہمارے آقا ہم سے محبت کرنے والے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومن پر سب سے زیادہ مہربان ہے، ہمارے نبی ہم پر مہربان ہے، رحمت للعالمین ہے۔ صحابی کو محبت کرتے تھے تو صحابی کو چھپایا نہیں، جا کر اس صحابی کو بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا کر فرمایا اے میرے صحابی، تمہاری موت تھوڑی دیر میں ہونے والی ہے، 1-1.5 گھنٹہ تمہارا بچا ہوا ہے۔ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، کون سا عمل سب سے زیادہ فائدہ رہے گا؟ آج ہماری بھی حالت یہ ہے کہ ہم جس کی موت ہونے والی ہے اس کی ہم کھلانے پلانے کی فکر کرتے ہیں، چلو کیا خواہش ہے تمہاری، تم یہ کھانے کی خواہش ہے، پھل کھانا ہے یا اچھی کوئی پکوان پکا کے کھلانا ہے، تم کیا کھانا چاہتے ہو، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ ہم لوگ خواہشات پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ صحابی تھے، پکا ایمان والے تھے، وہ مضبوط ایمان والے تھے، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے تھے۔ ان کی عادت کیا ہے دیکھیے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرا یہ تھوڑی دیر میں کون سا عمل کرے تو زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، میں کیا کروں، کون سا نیک عمل کروں، کیونکہ وقت بہت کم ہے، بہت کم وقت میں سب سے زیادہ نیک عمل میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کم وقت میں سب سے زیادہ نیک عمل اگر کرنا چاہتے ہو تو جتنی دیر تمہاری حیات ہے تم علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنا عمل سے بڑھ کر ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے اعمال کا پتہ ہے، اگر نیکی دوسری چیز میں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرماتے تم نماز پڑھو یا صدقہ خیرات کرو، تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ، یہ کرو وہ کرو، جو عمل سب سے زیادہ فائدہ مند ہے وہ عمل بتاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا جاؤ علم حاصل کرو، علم حاصل کرنا سب سے زیادہ نیکی ہے، کیونکہ ایک مسئلہ بھی اگر کوئی سیکھتا ہے 1000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم قرآن شریف آپ کو صحیح طریقے سے پڑھانا چاہتے ہیں، یہ میری خواہش ہے، اور میں مشق قرات اچھی طرح قاری کی طرح آپ کو بہترین قرات مشق کراؤں گا انشاءاللہ، بچوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، بڑوں کو بھی۔ ایک ٹائم مغرب سے لے کر عشاء تک بچے میرے پاس پڑھیں، اور باقی جو ٹائم آپ طے کریں گے، بڑے لوگ عشاء کے بعد پڑھنا چاہے یا فجر کے بعد پڑھنا چاہے، فجر کے بعد اچھا وقت رہتا ہے قرات مشق کرنے کے لیے، قرآن شریف تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے، اس لیے فجر کی نماز آپ لوگ آنے کی کوشش کریں۔ فجر میں بالکل مسجد ویران رہتا ہے، آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے فجر کی نماز کی پابندی کریں، اور باقی نماز کی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔
آگے بڑھو, آگے کے سب کے سیدھی کرو.